ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی سفارش پر 3 سمریوں کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے اقوام متحدہ کے اسلام فوبیا کے انسداد سے متعلق خصوصی ایلچی میگویل اینجل کو ہلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن فضل حق عباسی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے ظفر حسن کی وفاقی پبلک سروس کمیشن کے رکن کے طور پر تقرری کی منظوری بھی دے دی۔ اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت پاکستان کی جہاز سازی صنعت کی بحالی کے لیے اہم اقدامات۔ کراچی شپ یارڈ کو کمرشل جہاز سازی کا مرکزی کردار سونپا گیا۔ فیصلہ کیا کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے کمرشل جہاز قومی شپ یارڈ میں تیار کیے جائیں گے۔ اصلاحاتی منصوبے کے تحت قومی شپ یارڈ کی جدید کاری، کمرشل جہاز سازی، مرمت کو فروغ دینے کے ساتھ بین الاقوامی شپ یارڈ کے ساتھ مشترکہ منصوبوں اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر کام جاری ہے۔ حکومت نے ملکی جہاز سازی کے آرڈرز قومی شپ یارڈ کو دینے کا فیصلہ کیا تاکہ غیر ملکی شپ یارڈز پر انحصار کم ہو، زر مبادلہ کی بچت ہو، مقامی صنعت کو فروغ ملے۔ بحری اصلاحات میں NLC سمیت مختلف ادارے فعال کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق یہ اقدامات روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور پاکستان کی بلو اکانومی کو مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ ہو چکے ہیں۔ اسحاق ڈار شنگھائی میں ورلڈ AI کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا ہے اور اسحاق ڈار ویکو کے بانی رکنیت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دورہ چین کے دوران اسحاق ڈار کی عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد میں پاکستان پرتگال کے درمیان 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا چوتھا دور منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری یورپ عائشہ علی، جبکہ پرتگالی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ہیلینا مالکاٹا نے کی۔ مذاکرات میں دونوں ممالک نے 2 طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں کا جامع جائزہ لیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت، زراعت، قابل تجدید توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم، ثقافت، عوامی روابط کے فروغ کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر علاقائی عالمی امور، کثیر الجہتی فورمز پر تعاون، باہمی رابطوں کو مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال۔ پرتگالی وفد نے سیکرٹری خارجہ سے بھی ملاقات کی، جبکہ دونوں ممالک نے 2 طرفہ تعاون، اعلیٰ سطح کے روابط اور مستقبل میں جاری رکھنے کے عزم۔ امریکہ جنگ کی بات کریں گے۔ ایران نے دفاعی نظام سے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے سپر ہاک ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے سستان و بلوچستان صوبے کے علاقے ایران شہر کے قریب واقع بمپور گیریزن پر حملہ کیا گیا تھا، جہاں امریکی میزائلوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بوشہر میں 3 مقامات پر بمباری کی گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چابہار میں سمندری نگرانی ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی حکومت کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 30 سویلین شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 260 زخمی ہوئے ہیں۔ 222 زخمیوں کو علاج کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا ہے اور 3 زخمیوں کی عمر 18 برس سے کم ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ میں امریکی اہلکاروں کے حوالے سے کیا، جن کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس بات پر غور کریں زمینی فوج اتار کر ابنائے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملات طے کرنا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ایرانی پلوں پر حملوں کی ڈیڈ لائن سے متعلق صحافی سے سوال پر ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، انہیں ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے، ایران کو صورتحال کا علم ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر پھر حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ہدف ایران کے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے خطرے کی فوجی صلاحیت ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیریک، اہواز، چابہار، بندر عباس میں دھماکے ہوئے ہیں۔ حالیہ امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجی اور 30 عام ایرانی شہری شہید۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ یہ ایک سادہ اور واضح حقیقت ہے۔ نائب صدر JD وینس نے امریکی پوڈ کاسٹر جو روگن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، تاہم وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ وینس سے سوال ہوا کہ کیا وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر امریکی نائب صدر نے جواب دیا کہ جی ہاں، اسرائیل یقینی طور پر اس معاملے میں زیادہ مؤثر ہے، اور واضح رہے کہ مارچ میں ایک سروے میں امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی تھی، اور امریکی میڈیا کے مطابق سروے کے مطابق صرف 32% امریکی اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ 39% اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ ایران میں امریکی فوجی تنصیبات پر تازہ حملوں کے بعد ابنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل میں رکاوٹ کے خدشات کے باعث تیل کی قیمتوں میں چوتھے روز اضافہ۔
رائٹرز کے مطابق برن خام تیل کی قیمت 0.4% اضافے سے $85.28 فی بیرل اور WTI کی قیمت 0.5% بڑھ کر $80.02 فی بیرل ہو گئی۔ اب نئے ہرمز میں حملوں کے باعث تیل کی ترسیل متاثر ہونے کے بعد رواں ہفتے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ تنازع سے قبل دنیا کی تقریباً 5واں حصہ تیل اور مانع قدرتی گیس کی تجارت اسی آبی گزرگاہ سے ہوتی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر خلیجی ممالک سے تیل کی برآمدات محدود رہیں تو برن خام تیل کی قیمت $110 فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اور آپ کو خبر دیں گے، مراکش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ غزہ بورڈ آف پیس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہوگا۔ مراکش کی سرکاری خبر سے ایجنسی MAP کے مطابق یہ معاہدہ خطے میں امن اور سلامتی کے قیام کے لیے انسانی ہمدردی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں عملی اقدامات کے ذریعے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا اور غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے خصوصی ایلچی نکولائے ملادینوف نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گیس سلنڈر کے دھماکے میں 6 پاکستانی جاں بحق۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے علاقے منفوحہ میں گزشتہ شب گیس سلنڈر کے دھماکے کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں 6 پاکستانی جاں بحق۔ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے جاں بحق افراد کے میتوں کی وطن واپسی اور دیگر قانونی کارروائیوں کے لیے سعودی حکام سے رابطے میں ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ISPR کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے طلبہ و طالبات کے لیے سمر کیمپ 2026 کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک کے 18 سے زائد اسٹیشن سے 4000 سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی ہے۔ سمر کیمپ کے دوران رفع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد نے شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ نشست میں پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل، 2 قومی نظریے اور قومی شناخت کے موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈاکٹر انیس احمد نے کہا کہ نظریہ پاکستان وہ فکری بنیاد ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کے لیے متحد کیا، جبکہ پاکستان کا آئین تمام اقلیتوں کو مذہبی، سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں اور اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک نے اس کے نام نہاد سیکولر چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف ہمیشہ اصولی اور واضح رہا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ تحقیق، مطالعہ اور مستند معلومات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کریں اور ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم صحت کارڈ پروگرام کے تحت بیماریوں کی تشخیص کے لیے مصنوعی ذہانت AI سے استفادہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس منصوبے کے تحت کینسر، دماغی امراض، دیگر پیچیدہ بیماریوں کی تیز، مؤثر، زیادہ درست تشخیص ممکن بنائی جائے گی، جس سے تقریباً 20 کروڑ پاکستانیوں کے مستفید ہونے کی توقع ہے۔ 1100 سرکاری نجی اسپتالوں میں AI نظام نافذ کیا جائے گا۔ علی بابا گروپ اور صحت کارڈ پروگرام کے درمیان آئندہ ماہ معاہدہ متوقع ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تشخیصی اخراجات میں اربوں روپے کی بچت متوقع۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، GB، آزاد کشمیر میں منصوبہ نافذ ہوگا۔ وزیر اعظم نے علی بابا گروپ اور سربراہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم صحت کارڈ پر وفاق سالانہ 10 ارب، پنجاب 60، بلوچستان 10 ارب روپے خرچ کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا صحت سہولت کارڈ پر سالانہ 40 ارب روپے سے زائد خرچ کر رہا ہے۔ SIFC کی قیادت میں منعقدہ پاکستان ترکیہ بزنس کانفرنس میں دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور کاروباری روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول، پالیسی اصلاحات اور مختلف شعبوں میں دستیاب کاروباری مواقع کو اجاگر کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران مشترکہ منصوبوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی، نجی شعبے کے تعاون اور نئی سرمایہ کاری کے احکامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ترک سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کرائی کہ SIFC کے ذریعے بروقت فیصلے، ریگولیٹری سہولت اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ SIFC کے مطابق اس کا ون ونڈو نظام ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مؤثر بنا کر سرمایہ کاری منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد میں معاون ثابت ہو رہا ہے، جبکہ پالیسی اصلاحات اور سہولت کاری کے باعث پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش اور کاروبار دوست ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے 5 اضلاع لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اکاڑا، مری میں گرین الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام شہروں تحصیلوں تک جدید، آرام دہ، ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کی فراہمی پاکستان کی ترجیح ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے، جس کے تحت آئندہ 5 سال میں پنجاب بھر میں 5000 الیکٹرک بسیں چلانے کا ہدف مقرر۔ انہوں نے بتایا کہ بزرگ و خواتین طلبہ کے لیے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، جبکہ دیگر اضلاع میں بھی 101 نئی الیکٹرک بسیں بھیجی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے عوام کو مزید جدید سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ محفوظ معیاری ماحول
دوست ٹرانسپورٹ کا نظام ہر شہری تک پہنچ سکے۔ سندھ پولیس کے افسران کے لیے میڈیا بریفنگ اور انٹرویوز کے لیے پیش کی اجازت لازمی قرار۔ آئی جی سندھ کے احکامات پر اے آئی جی آپریشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری ہدایت نامے میں بتایا کوئی پولیس آفیسر آئی جی سندھ کے پیش کی اجازت کے بغیر میڈیا پر نہیں آ سکے گا۔ ہدایت نامے کے مطابق ٹی وی، ریڈیو پروگرام، پوڈ کاسٹ، پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے پیش کی منظوری لازمی ہوگی۔ ہدایت نامے کے مطابق ڈیجیٹل میڈیا، دیگر عوامی فورمز پر سرکاری حیثیت میں شرکت پیش کی اجازت سے مشروط قرار۔ اجازت لینے والے افسران صرف منظور شدہ ایجنڈے تک گفتگو محدود رکھیں گے۔ ہدایت نامے میں بتایا کہ جاری تحقیقات، انٹیلیجنس، آپریشنل معاملات کی حساس معلومات ظاہر کرنے پر بھی پابندی عائد۔ تمام نگران افسران کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ خلاف ورزی کو سنجیدگی سے لیا جائے گا، محکمانہ کارروائی بھی ہو سکتی۔ اور خبر یہ ہے کہ اے این ایف نے تعلیمی اداروں کے اعتراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق 6 مختلف کارروائیوں کے دوران 68 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 45 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی گئی ہے۔ گجرات کے شاہین چوک کے قریب کارروائی کے دوران ایک ملزم کے قبضے سے 1 کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہوئی ہے۔ ملزم نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرتا تھا۔ باچا خان ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے 2 مسافروں کے قبضے سے 900 گرام آئس اور 30 گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ 4 صدر روڈ پشاور کے قریب ایک گاڑی سے 15 کلو گرام سے زائد افیون برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ جام شورو کے حیدرآباد ٹول پلازا کے قریب سے آئل ٹینکر سے 15 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈی جی خان کے غازی گھاٹ ٹول پلازا کے قریب سے ایک ٹرک سے 8 کلو گرام آئس اور سیالکوٹ کے چائنا چوک کے قریب سے 2 ملزمان کے قبضے سے 4 کلو گرام سے زائد آئس برآمد کی گئی ہے۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے کہا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران میانمار کے ساحل کے قریب 500 سے زائد افراد کو لے جانے والی 2 کشتیاں ممکنہ طور پر الٹ چکی ہیں، جس کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مشترکہ بیان کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کے ریاست راکھین سے روانہ ہوئی تھیں اور جن میں زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین سوار تھے۔ رپورٹ کے مطابق بعض مسافروں نے بنگلہ دیش کے علاقے کاکس بازار کے پناہ گزین کیمپوں سے سفر شروع کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک کشتی میں 250 جبکہ دوسری کشتی میں 280 افراد سوار تھے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ سفر معمول کے بحری سفری موسم سے باہر کیے گئے جب سمندری حالات عموماً زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال بحیرہ انڈمان اور خلیج بنگال میں تقریباً 300 افراد کے لاپتہ یا ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں روہنگیا پناہ گزین اور بنگلہ دیشی شہری بھی شامل ہیں۔ برطانوی حکومت نے 16 اور 17 سال کے نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پر رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ اس تجویز کے تحت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز رات کے اوقات میں خودکار طور پر بند رہیں گے۔ تمام صارفین چاہیں تو سیٹنگز تبدیل کر کے یہ پابندی ختم کر سکتی ہیں۔ برطانوی حکومت آٹو پلے اور لاتعداد اسکرول جیسے فیچرز بھی ڈیفالٹ طور پر بند کرنا چاہتی ہے تاکہ نوجوانوں کی نیند، تعلیم، خاندانی زندگی بہتر بنائی جا سکے۔ تاہم ماہرین اور بچوں کے تحفظ کے کارکنوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ چونکہ یہ پابندیاں آسانی سے بند کی جا سکتی ہیں، اس لیے اس کی مؤثریت محدود ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ کی بات کریں تو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اٹلانٹا میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے، اور میچ کے دوسرے ہاف میں انگلینڈ نے ارجنٹینا کے خلاف گول کر کے 1-0 کی برتری حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے گول 55ویں منٹ میں گورڈن نے اسکور کیا، جس کے بعد ارجنٹینا نے بھی انگلینڈ کے خلاف گول کر کے اسکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ ارجنٹینا کی جانب سے گول فرنانڈس نے 85ویں منٹ میں اسکور کیا۔ میچ کے اختتامی مراحل میں ارجنٹینا کی جانب سے دوسرا گول مارٹنز نے اسکور کیا اور ٹیم کو 2-1 کی برتری دلائی اور فائنل میں پہنچا دیا۔ ان کا احوال شامل کرتے ہیں۔ کراچی میں سمندری ہواؤں اور بادلوں کے باعث موسم کا مزاج تبدیل، گرمی کی شدت میں کمی ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ہلکی بوندا باندی کا امکان، درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع۔ تفصیلات سیف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔
کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ شہر میں گرمی کی شدت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سمندری ہواؤں اور بادلوں نے موسم کا مزاج بدل دیا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی اور پھوار کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، تاہم ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی کی شدت معمول سے زیادہ محسوس ہو سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب سے آنے والی نم ہوائیں مسلسل کراچی کا رخ کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہر میں حبس کے باوجود موسم گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں نسبتاً بہتر محسوس کیا جا رہا ہے۔ شہر کے ساحلی علاقوں سمیت مختلف مقامات پر وقفے سے بوندا باندی یا ہلکی پھوار پڑنے کا امکان موجود ہے، تاہم فی الحال کسی موسلا دھار بارش یا اربن فلوڈنگ جیسے خطرات کی پیشگوئی نہیں کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک کراچی میں جزوی ابر آلود اور مرطوب موسم برقرار رہ سکتا ہے، جبکہ سمندری ہواؤں کے باعث درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا امکان بھی موجود ہے۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ نمی کے باعث محسوس ہونے والی گرمی سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں اور موسم سے متعلق سرکاری اپ ڈیٹس پر نظر رکھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔